محترم جناب قبلہ زہت علیہ السلام، اس دور کے نبی، آج کے نئے آدم اور خدا کے دل، ہم آپ کا ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست میں سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ خدا کا سلام ہو اطہر آپ پر اور آپ کے اہل پر جو اہل ہیں، اور سورج خان اور سورج خان کے خاندان پر اور ان پر جو اہل ہیں اور دیگر جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم سے خدا کا سوال پوچھتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی پیاسے ہیں خدا کی محبت کے اور بھوکے ہیں کہ خدا کو جانیں اور اصل حقیقت کو پائیں، میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو جب بھی آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے پاس قربانی کے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، تو ہم آپ سے بیسک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ممبر فرماتے ہیں کہ قربانی کا کیا مفہوم ہے اور اس کی مذاہب میں کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ۔ قربانی کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ اولاد ہو یا خوبصورت بیوی ہو، کوئی بھی ہو، مال ہوں دولت ہوں، خدا کے آگے سب ہیج ہیں۔ اور جب اس خدا نے اسے پیارے بیٹے کی قربانی کا کہا تو چاہے غم کے اندر وہ 3 گھنٹے کا موریہ کا پہاڑ تھا، 3 دن میں وہ فیصلہ طے ہوا کہ شاید خدا اب بھی کہہ دے، لیکن بہرحال ابراہیم تیار ہوا بیٹے کی قربانی دینے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری پہلی محبت اور آخری محبت خدا کے حضور ہے، اور کوئی محبت دنیا کی، اولاد کی، ازواج کی مجھے نہیں چھین سکتی خدا سے۔ تو قربانی کا مضمون یہ ہے کہ اس نے ثابت کر کے دکھایا کہ جیون بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے، کوئی چیز نہیں ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو پہلا مضمون ہے۔ قربانی کا دوسرا مضمون اظہار ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ جیسے ہم اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں انسانیت کے لیے بھی وہی دل، وہی آنکھیں رکھنی چاہیے۔ اسے خلوص اور اظہار کہتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے لیے بھی وہی محبت ہو۔ اس کے متعلق خدا کی ذات نے جو مجھے کہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے یا ایشور سے، کوئی بھی نام ہو، لیکن وہ میری انسانیت سے محبت نہیں کر سکتا، تو مجھے اس کی محبت کی، اس کے بکروں کی، اس کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مضمون دے کے خدا نے یسایہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ بنی اسرائیل سے کہو مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، تمہارے چاند جب تم دیکھتے ہو نفرت ہے، تمہاری نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب چیزوں سے نفرت ہے۔ وہ اس لیے کہ تم قربانی کا مضمون تو سمجھتے ہی نہیں۔ تو پھر بنی اسرائیل نے کہا جا کے پوچھو کہ قربانی کا مضمون کیا ہے، یسایہ کو کہا۔ تو یسایہ جو نبی تھے انہوں نے پوچھا تو خدا نے کہا تم ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو اور خاموش ہو جاؤ، اور اس ظلم کے لیے تم اٹھ نہ کھڑے ہو، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہے کہ تم قربانیاں بھی دو، روزے بھی رکھو، چاند بھی دیکھو، عید بھی کرو، لیکن ظلمت کی دیوار تو، زنجیروں کو تو تم توڑتے ہی نہیں۔ اور وہ جو انسانیت پہ مصیبت آتی ہے، جب ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں
تو وہاں تو تم ان کو آزاد ہی نہیں کراتے. یعنی کہ جب انسانیت کے لیے عجیب عجیب مصیبتیں آتی ہیں وہاں تو تم ان کو آزاد ہی نہیں کراتے، اور نہ تمہیں انسانیت کے لیے ایک دل رکھتے ہو. یہ میرے لوگ ہیں، میرے انسان ہیں، میرے بچے ہیں، تمہیں میرے عیال کا خیال ہی نہیں. نماز روزہ زکوٰۃ قربانیاں دیے جاتے ہو، اور جو کچھ میری انسانیت پہ مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے تو تم سوچتے تک نہیں. تو مجھے تمہاری قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم ہوگی. تو آج بھی مضمون یہی ہے. وہ عربی دیکھو نا، 1,000 دمبوں پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر کھاتے بھی خود ہی ہیں بعد میں ریفریجریٹر میں لگا کے. یہ جو قربانیاں ہیں ان کا تعلق یہ تھا، وہ غریب ملک جہاں پہ لوگ بھوکے ہیں، مر رہے ہیں افریقہ میں، ان کی مدد کی جاتی، ان کو دیا جاتا، ان کو بھی انسان سمجھا جاتا. تو قربانی سے مراد ایک قربانی کے احسار کرنا، اپنی زندگی خلوص نیت سے دے دینی انسانیت کے لیے، ان کی بھلائی، ان کے سکون کے لیے، یہ بھی ایک قربانی ہے سب سے بڑی. اور پھر ظلم کی زنجیروں کو توڑنا، یہ بھی ایک قربانی ہے. پھر روزے، نماز، زکوٰۃ تمہاری عیدیں قبول ہوں گی. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، عبادات کی قبولیت کا کیا معیار ہے؟ کیا ہماری قربانیاں قبول ہوتی ہیں؟ جی یہ سوال اس میں وضاحت فرمائے گا. بہت شکریہ. قربانیاں اور عمل میں جب تک خلوص اور دل نہ شامل ہو جائے، نہ وہ عمل بنتا ہے اور نہ وہ قربانی بنتی ہے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم سے دمبا نہیں مانگا تھا بلکہ اس کا پیارا بیٹا مانگا تھا. نہ خدا اس کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا تھا، بس دیکھنا یہ چاہتا تھا. جیسے آپ کو قرآن سے سمجھا دیتے ہیں کہ جب آزمایا اسے، وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَحْنُ الْعَهْدُ الظَّالِمِينَ. جو اس نے جب اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا، خلوص دل اور محبت کے جذبات کے ساتھ ساری قربانیاں دے دی انہیں، تو خدا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے انسانیت کا امام بناؤں گا. تو کہا میری اولاد میں سے بھی. تو جب یہ سنا تو خدا نے کہا لا یحن العہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں سے نہیں پورا ہوگا. یعنی جو پیٹھ پھیر دیں اور خلوص دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھے جاننے کی کوشش نہ کریں، ان سے میرا وعدہ نہیں پورا ہوگا. تو یاد رکھ لو، ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل میں محبت کے جذبات اور خلوص دل چاہیے. جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے ساتھ یہی دل، یہی خلوص ہو، ہم مخلص ہوں ان کے لیے. تب ہر عمل، ہر قربانی قبول کی جائے گی، ہر روزہ قبول کیا جائے گا، ہر عبادات قبول کی جائیں گی. تو اگر اس عمل میں، ان قربانیوں میں صرف دکھاوے بازی ہے، آپ تہوار مناتے ہیں اور اپناتے تو ہیں ہی نہیں، اس کا اثر ہی نہیں قبول کرتے کہ وہ کیا مانگا تھا ابراہیم سے. تو ہر عمل کے پیچھے ایک دل کے جذبات چاہیے، خلوص دل اور محبت اور مخلص جب آدمی کرتا ہے تو خدا کے حضور بہت مقبول ہوتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی عمل کرنے لگے تو آپ کو اپنی اولاد کا خیال آنا چاہیے کہ دیکھو ہماری آنکھیں اپنی اولاد، اپنی ازواج کے لیے کتنی ٹھنڈی ہوتی ہیں، دیکھو یہ انسان پہ کتنی مصیبتیں ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی وہی دل رکھنا چاہیے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، کیا جنات، فرشتے اور دوسری مخلوقات، ان پر موت وارد ہوتی ہے اور کیا ان کا بھی نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے؟ یہ ہے جی سوال. بہت شکریہ.
موت ان مخلوقات پہ ہوتی ہے جن کو جسم دیا گیا ہے، جیسے ہم ہیں. تو جیسے آپ کا قرآن سے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ جنوں کو، انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. تو موت جو ہے وہ جسم پہ آتی ہے. تو فرشتے، جن اور جو روح کی دنیا کی مخلوق ہے ان پہ موت نہیں آتی، اور نہ ہم پہ موت آئے گی اس موت کے بعد. جب ہم عالم برزخ میں داخل ہو جائیں گے تو چاہے دوستوں میں ہوں، وہاں تو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. تو درمیانی دنیا میں ہو، عالم برزخ میں، اور اگر آگے کی دنیا میں ہوں گے تو خوشیاں ہمارے لیے جھوم جھوم کے آئیں گی. لیکن کسی بھی روح کی دنیا میں تکلیف ہوگی لیکن موت نہیں ہے. تو موت جو ہے یہ ظاہری مادہ جو ہے اس پر آتی ہے، اس ظاہری مادے پہ، کیونکہ اس کو خدا کی ذات نے پورے شعور اور تقریباً بنایا ہے، لیکن اس کی ایک محدودیات رکھی ہیں. اور جو روح کی دنیا ہے اس پہ کسی چیز پہ بھی موت نہیں آتی، حتیٰ کہ ایک درخت ہے وہ بھی سدا بہار پھل دیتا ہے اور اس سے بھی موت نہیں آتی. تو بس یہ فرق ہے. وہ جو اصل مادہ ہے روح کی دنیا کا وہ نور سے بنایا گیا، اس لیے وہاں موت نہیں آتی. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا آخری سوال ہے اس ہماری نشست کا. ایک محترم جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ میں ایک عبادت گزار شخص ہوں اور نیک عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی عبادات میں سکون نہیں محسوس ہوتا. میرا دماغ جو ہے وہ دنیاوی خیالوں میں ہی الجھا رہتا ہے. تو وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس سے دل کو سکون مل جائے؟ اس بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ. عبادت نہ دوزخ کے خوف اور نہ جنت کی امید پہ کی جاتی ہے. آپ کو یہ پہلا قاعدہ سمجھا دوں. عبادت جو ہے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے کہ میں اپنی محبت کو تلاش کروں، یعنی میں الفت کی دنیا میں قدم رکھوں اور اپنے خالق کو لپٹ جاؤں، محبت سے پہچان لوں کہ جو الفت ہے وہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ زندگی کے مقصد کے دائرے میں لے آئے جو خدا نے رکھا ہے. اب پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ جو کتابیں ہیں مذہبی، ان میں عبادت کا مضمون کیا ہے. جب آپ ہماری کتابیں پڑھیں گے، جو میں نے بول کر دو کتابیں، خدا دکھائی دیتا ہے، سچے لمحات خدا کے ساتھ، تو آپ عبادت کیا، آپ کو کلے جہانوں کی خبر ہو جائے گی. لیکن عبادت جو ہے یہ ایک درخت ہے، یہ الفت سے، عشق سے، وہ نہ دکھائی دینے والے خدا کی تلاش میں نکلتا ہے عبادت میں. اور محبت جو ہے یہ پھل ہے، یعنی کہ عبادت تلاش الفت، عشق، محبت الہی کی تلاش ہے، اور محبت پھل ہے. جیسے کہ آپ کی اذان ہوتی رہتی ہے، اور اقبال نے کہا تھا کہ یعنی کہ موسم اذان دے دے کے خاموش ہو گیا اور آپ کی جو نہیں رہیں گی. وہ نماز میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے رستے کی طرف، آؤ وہاں پر جہاں ہمیشہ کے لیے سب کچھ مل جائے، جہاں جنم جنم کی محبت اور جہاں نور کے پنکھ لگ جائیں، اور تمہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں خوف اور غم سے نجات مل جائے. ہم مذاہب جو ہیں ہم اس کا نچوڑ نکال کر
کہتے ہیں کہ 5ویں سے آگے آ کے یونیورسٹی میں آؤ تاکہ اب منزل کی خبر ہو. تو جب آپ اس عبادت کے اندر یہ سوچ کر کہ اس سجدے میں میری سوچ، اے اللہ میری سوچ کو تجھ پر جا کے ختم ہو جائے، یعنی کہ اس کے بعد مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، پھر شعور کو سکون وہاں مل جاتا ہے اسی سجدے میں. پھر ضمیر سچائی کی تلاش میں نکلتا تو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ وہ چھپی ہوئی جو جنتیں ہیں وہاں ہم تمہیں رزق دیں اور تمہاری رہنمائی کریں خدا کی طرف. بس پھر دل جو ہے وہ لے کر چلتا ہے، نور کے پنکھ لگ جاتے ہیں. اور یہ پنکھ لگتے جب ہیں جب محبت کا مضمون پورا ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے قرآن میں بھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کر کے تو دیکھو میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں. تو یہاں پر پہنچ کر پھر عبادت میں لذت آتی ہے. یہاں پر پہنچ کر پھر انسان عبادت میں سب کچھ بھول جاتا ہے، بس پھر ایک ہی یاد رہتی ہے، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. اور اس کی تلاش میں اتنی دور چلا جاتا ہے. یہ زمین کیا ہے، جہان پیچھے رہ جاتے ہیں. تبھی تو اس کو وہ کہتا ہے کہ میں جہانوں کا رب ہوں، زمینی کا رب نہیں ہوں. مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ وہ رب المسلمین ہے. وہ دیکھو کیا کیا کرتے ہیں یہ. تو اس طریقے سے نماز پڑھو تو آپ دیکھ لیں گے، اور پھر ہماری کتابوں کا بھی مطالعہ کر لو. یہ خدا کی محبت کا پیغام آیا ہے جس سے آپ کی زندگی محبت میں سنور جائے گی، اور اسی دنیا میں سب کچھ خدا کی ذات پردے ہٹا کے دکھا دے گی اور آپ آسمانی ہو جائیں گے. امید ہے کہ آپ کے دل پہ یہ باتیں اثر کی ہوں گی. جی محترم زاہد خان صاحب، مسیح الزماں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے اس قیمتی وقت کے اور اس روحانی رہنمائی کے، اور تمام ممبران کے دلی طور پہ ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا، اور ہمارے ایڈمن محترم سورج خان صاحب کے. تو ہم آپ کو یہاں سے اگلے پروگرام سوال و جواب کی انگلش نشست کے لیے ون گاڈ فیملی کوشچن آنسر میں لیے چلتے ہیں. بہت شکریہ.